اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں تو رک جائیے، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت سارے مسیحی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری شادی بہت برکت والی ہو، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے میرے عزیزوں کہ کیا آپ نے شادی کرنے سے پہلے خدا سے سوال پوچھا تھا، خدا کی مرضی کو جانا تھا، خدا سے رہنمائی حاصل کی تھی؟ آج کی ویڈیو میں پاسٹر ملکہ ایلورا آپ کو 5 ایسی غلطیاں بتاؤں گی جو ہر مسیحی شخص جو ہے اپنی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی 5 غلطیاں ہیں اور پھر کیسے آپ ان سے باہر نکل سکتے ہیں، تو ضرور آپ ویڈیو کے آخر تک رہیے گا، اور جتنے آپ اس ویڈیو پر اور اس چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو کو، کلام کو سن رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور مسیح کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ تو آئیے ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو میں، آج کے پیغام کی طرف، اور سیکھتے ہیں ان 5 غلطیوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی غلطی مسیحی یہ کرتے ہیں کہ بغیر دعا کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پہلی غلطی ہی ان کی یہی ہوتی ہے۔ انسان کی کتاب کے 3 باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ مگر میرے عزیزوں، ہماری پہلی غلطی یہی ہوتی ہے، ہم دعا نہیں کرتے کیونکہ خدا پر تو ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم دعا نہیں کرتے، دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس جا کر ہم اپنے دل کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، یا پھر لگتا ہے ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم مجبور ہو کر اپنے دل کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور ایسا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے ہم ایک بار بھی خدا کی مرضی نہیں پوچھتے، خدا سے اس کی مرضی کو طلب نہیں کرتے، نہیں جانتے ہم کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ شادی کرنے کا فیصلہ آپ کے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور آپ کے لیے جہنم بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ دل سے نہیں بلکہ دعا سے کرنا ہوگا۔ آپ کو آغاز اپنے دل کی نہیں بلکہ دعا کر کے خدا کی مرضی کو جان کر اپنی شادی کا یا اپنے لائف پارٹنرز کے چناؤ کا آغاز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت پر جاتے ہیں یا ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی، پیسہ، گاڑی، دولت، شہرت، بنگلہ، بینک بیلنس، پروفائل پکچر، یہ ساری چیزیں دنیا دیکھتی ہے، اور یہی چیزوں کو دیکھ کر پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس بہت پیسہ ہے، زندگی اچھی گزر جائے گی، لائف اچھی گزرے گی۔ اس شخص کو چاہے خدا نے آپ کے لیے چنا ہے یا نہیں، وہ شخص آپ کے لیے چاہے ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس بہت بینک بیلنس ہے، اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہمارے لیے سب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو جو آپ کے لائف پارٹنر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات خدا پر ایمان ہونا، پھر وفاداری نہ ہو، سخاوت نہ ہو، دعا کرنے والا نہ ہو، کلام پڑھنے والا نہ ہو، ایسی تمام چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں، تو پھر کیا وہ آپ کے لیے اچھا شخص ہے؟ آپ تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے، کلام بیان کرتا ہے، پہلے سموئیل کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت پر کو دیکھتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ دل پر نظر کرتا ہے۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن خدا باطن کو جانتا ہے، خدا دل کو جانتا ہے۔ وہ باتیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی، خدا ان کو بھی جان لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے باطن کو جان نہیں سکتا، اس کے خیالوں کو جان نہیں سکتا، لیکن میرے عزیزوں، گو کہ انسان نہیں جان سکتا، لیکن خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ظاہر اور باطن اور دل کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ خدا پر توکل کریں، کیونکہ ظاہری خوبصورتی
اور ظاہری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے، لیکن آپ کا کردار، آپ کا باطن اگر اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو وہ آپ کی روح کو تازہ رکھتا ہے، آپ کے کردار کو تازہ رکھتا ہے۔ اسی لیے عزیزو، صرف ظاہری صورت پر قناعت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر اعتماد رکھیں اور اس کی مرضی کا انتظار کریں اور اس کی مرضی کے مطابق ہی چوز کریں، سلیکٹ کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ پھر تیسری جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر ایماندار شخص کا انتخاب کرنا یا کسی غیر ایماندار شخص سے شادی کرنا۔ ہم سوچتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت کیئرنگ ہے، وہ بہت سافٹ اسپوکن ہے، نرم مزاج ہے، اس لیے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ چاہے گو کہ آپ مانتے ہو کہ کوئی شخص اچھا ہے، وہ کیئرنگ ہے، وہ نرم مزاج ہے، نرم بولنے والا ہے، لیکن اگر وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، تو کس کام کا؟ اب بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے، ان کے دل کے اندر یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اب میں تو خادم نہیں ہوں، میں تو خادمہ نہیں ہوں، تو کیا میں اب اپنے لیے کوئی پاسٹر ڈھونڈوں؟ کیا میں اب اپنے لیے کوئی خادمہ تلاش کروں؟ جی ہاں، اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ خادمہ ہیں، تو آپ اپنے لیے کسی خادم یا خادمہ کا ہی انتخاب کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی خادم کا ہی انتخاب کریں، ایٹ لیسٹ آپ اپنے لیے ایک ایماندار شخص کا انتخاب کریں، ایک ایماندار شخص کو چوز کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ناہموار راستے پر چل پڑتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 6 باب کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوے میں نہ جتو۔ اب یہاں پر میرے عزیزو، جو ناہموار جوے کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو لوگوں کا جو مختلف ہوں ان کا اکٹھا ہونا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی ایماندار شخص کا کسی بت پرست شخص کے ساتھ شادی کر لینا۔ اور ایماندار کا مطلب ہے خدا پر ایمان رکھنے والا اور اس پر یقین اور بھروسہ اور توکل رکھنے والا۔ لیکن دوسری طرف غیر ایماندار کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو، اور جو شخص خدا کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ بت پرست ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، خدا پر توکل نہیں رکھتا۔ تو میرے عزیزو، ایماندار صرف پادری ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص ایماندار ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں، اگر آپ اپنے لیے جیون ساتھی سلیکٹ کر رہے ہیں، جیون ساتھی کا انتخاب کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کسی ایماندار شخص کا ہی انتخاب کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کسی بت پرست شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ میں عبادت میں جاؤں، آپ چاہتے ہو کہ میں دعا کروں، آپ چاہتے ہو کہ میں کلام پڑھوں، میں چرچ جاؤں، میں خدمت کروں، لیکن دوسری طرف آپ کا لائف پارٹنر کیا کرے؟ وہ چاہتا ہو کہ وہ پارٹیز میں جائے، وہ چاہتا ہو کہ وہ نیٹ فلکس دیکھے، وہ چاہتا ہو کہ وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کی چیزیں کرے، سارے کام کرے، لیکن دعا نہ کرے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ وہ باقی سارے کام کرے لیکن خدا سے جڑے ہوئے ریلیٹڈ آپ کو بھی نہ کرنے دے اور خود بھی نہ کرے۔ تو یہ میرے عزیزوں کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی تصادم ہے۔ اس لیے اس بڑی وجہ کو جان کر اس سے باہر نکلیں، اس سے بچیں۔ اور چوتھی جو ایک وجہ ہے، ایک غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی مشوروں پر چلنا یا ان پر عمل کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے مشوروں پر بہت چلتے ہیں، وہ دوسروں کا کہا مانتے ہیں، دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے کہے مطابق ہی بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں چاہیے۔ اور ان غلط کاموں میں سے ایک غلط کام یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان اپنے رشتہ داروں کے کہنے پر، خالہ کے کہنے پر، پھپھو کے کہنے پر، نانی کے کہنے پر، سب کے کہنے پر وہ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ دوسروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شادی کرتے ہیں، لیکن اس میں شاید ان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں، بس وہ دوسروں کے کہنے پر رسمیں ادا کرتے ہیں، دوسروں کے کہنے پر شادی کرتے ہیں، دوسروں کے کہنے پر وہ سب کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کلچر ہے، یہ دوسروں کا کہا ہے، اس لیے اس کو ہم موڑ نہیں سکتے۔ لیکن بس یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، خدا نے کچھ کہا بھی ہے یا نہیں کہا، کیا میں اپنی مرضی کے مطابق ہی کرتے جا رہا ہوں؟ خدا نے تو مجھے کیا ہی نہیں کہ جا بیٹا تو شادی کر یا نہ کر،
اس بات کو تو ہم مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے سانچے میں ڈھلتے جاتے ہیں، دنیا کی شکل پر بنتے جاتے ہیں، دنیا کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں، دنیا کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے، رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ دنیا کی رسموں سے، باتوں سے باہر نکلنا، ان سے باہر آئیں مکمل تبدیلی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی دنیا کی رسمیں بھری ہوں، ابھی بھی دنیا کی باتیں بھری ہوں، دوسروں کے مشوروں پر آپ چلتے ہوں اور آپ اپنی دل کی تبدیلی اپنے اندر پیدا نہ کرتے ہوں۔ کلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہم شکل نہ بنو۔ دنیا آپ کو کہتی ہے یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اگر آپ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ ایماندار شخص ہیں، کلام پڑھنے والے شخص ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ خدا کی طرف سے ملنے والی عقل سے اپنے اندر کی تبدیلی کو بھی اپنے ظاہر میں لائیں، تاکہ آپ کا ظاہر بھی تبدیل ہو اور آپ کا باطن بھی تبدیل ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شادی کا فارمولا کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، صرف اور صرف بائبل مقدس ہمیں شادی کا فارمولا دیتی ہے۔ اس لیے اپنی شادی کے لیے بائبل مقدس سے رہنمائی حاصل کریں۔ 5ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے رولز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شوہر بننا صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا کہ آپ شوہر بن گئے تو آپ اپنی بیوی کے لیے صرف پیسہ کمائیں، اور بیوی کے لیے بیوی بننا صرف گھر کے اندر رہ کر روٹیاں پکانا اور گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یسوع مسیح کی مانند محبت رکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اب یہاں پر محبت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اگاپو، اس کا مطلب ہے بے غرض محبت، قربانی دینے والی محبت، وہ محبت جو یسوع مسیح نے اپنی دلہن سے کی، اپنی کلیسیا سے کی۔ یسوع مسیح نے اپنی دلہن سے محبت میں اپنی قربانی دے دی، اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ ایسی بے لوث اور بے غرض محبت، ایسی بے لوث اور بے غرض محبت کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ کلام کہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یسوع مسیح کی مانند محبت کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پیسے کمانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنی بیوی سے وہ کیا کرے؟ محبت کرے، اس کے ساتھ وفادار رہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اسے بے لوث محبت کرے۔ غرض کی محبت نہ ہو، بلکہ محبت سے، دل سے، خلوص سے اسے اپنائے۔ اور بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اب یہاں پر تابع رہنے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تابع داری کرنا، کسی پریشر میں آ کر، معاشرے کی باتوں کے اندر آ کر، ماں باپ کے خوف سے، معاشرے کے خوف سے آ کر اپنے شوہر کی عزت کرنا، اس کی تابع داری کرنا، یہ اچھا نہیں، بلکہ اپنے دل سے اپنے شوہر کو ایکسیپٹ کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تابع داری کرے، اس کے انڈر رہے اور اس کے ساتھ وفادار رہے اور اپنے شوہر سے ہی محبت کرے، اسی سے الفت کرے۔ ایسی تابع دار ہو، ایسی تابع دار ہونا چاہیے عورت کو۔ جب میاں بیوی دونوں مل کر ایسا کریں گے تو ان کی شادی بڑی بابرکت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی بڑی بابرکت ہو، خدا آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کو لائے، برکتوں کو پیدا کرے، تو آپ بائبل مقدس کے اصولوں کو اپنائیں۔ آپ دونوں میاں بیوی مل کر بائبل کے ان اصولوں کو اپنائیں تاکہ آپ کی شادی جو ہے وہ بابرکت ہو سکے، آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، کوئی بندش، کوئی بیماری ایسی جو ابلیس کی طرف سے بھیجی جائے، کوئی ایسی تاثیر آپ کی شادی میں کام نہ کر سکے جس سے آپ کی شادی ٹوٹ جائے اور آپ کی شادی کی نوبت طلاق تک پہنچ جائے، بچھڑنے تک پہنچ جائے، بلکہ آپ کی شادی مضبوط ہوگی، آپ مسیح میں مضبوط ہوں گے، کیونکہ آپ مسیح کے کلام پر عمل کر رہے ہیں۔ جب آپ مسیح کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ کی شادی آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہت اچھی اور پاورفل ہو جائے گی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر وہ کام کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق شادیاں ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے۔ اے خداوند، آپ بھی میرے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں،
ऐ खुदावन, अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया है तो हमें मुआफ कर और हमें ऐसी अक्ल दे कि हमारी शादी जो है वो आसमानी तस्वीर हो और हम एक दूसरे के लिए बाबरकत हों और हम तेरे जलाल के लिए खूब इस्तेमाल हों और हमारे वसीले से हमारे घराने, हमारे खानदान बरकत पाएं, हमारी शादी बाबरकत हो और बहुत खूबसूरत लाइफ हो, ताकि मसीह का नाम हमेशा हमारी जिंदगियों में जलाल पाता रहे। मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, अगर आप में से कोई भी आप में से आप समझते हैं कि हम में से कि कोई भी ऐसी कोई गलती हुई है, तो आज आप वापस पलटें, आपके पास टाइम है। आप उसको इग्नोर करें, उसको अपनी जिंदगी से निकालें और उससे निकलें, ताकि आपकी शादी, आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सके, आपकी शादी जो है वो बड़ी बाबरकत रह सके, आप अपनी शादी को जारी रख सकें। और सबसे अहम बात, आप खुदा के चेहरे को देखें, यीशु मसीह की तरफ तकते रहें, ना कि दुनियावी चेहरों को देखें। नाज़रीन, इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी की शादी या किसी की जिंदगी बच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।